پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں، آؤ میں سناتا ہوں اللہ کا فرمان۔ یہ ہے آیت قرآن، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یعنی اے ایمان والو، تم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اور کہا، اے کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، آقا علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کرنے والوں، تم مذہب اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ کلمہ پڑھنے والا اسلام میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ مذہب اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو فرمان ہے، جو مذہب اسلام کے اصول ہیں، آقا علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو بزرگان دین کا طریقہ ہے، اسی طریقے پر آپ کو چلنا ہے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو پھر آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار کر دیا، ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والوں، کبھی بھی تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ بہکائے گا، تجھے نیکی کے راہ سے روکنے کی کوشش کرے گا، نیکی کے کاموں سے منع کرنے کی کوشش کرے گا، تجھے لاکھ بہکانے کی کوشش کرے گا، مگر تو اگر مذہب اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ گے تو پھر شیطان تجھے بہکا نہیں سکے گا۔ مذہب اسلام کہ جو اصول ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، آقا علیہ السلام کی جو پیاری پیاری باتیں ہیں، آقا علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، اگر آپ اس طریقے پر چلنے لگیں گے تو کبھی بھی وہ آپ کو شیطان گمراہ نہیں کر پائے گا، بھٹکائے گا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر آپ کو سچی محبت ہے تو آپ آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کیسے چلو گے، آپ اپنی زندگی کو کیسے گزارو گے، یہ کسی اور سے نہیں سیکھنا ہے، کسی اور کے نقش قدم کو نہیں اپنانا ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو۔ حضور کی پیاری زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو گے تو آپ پھر دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، نوجوان کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر! آج نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہیپی نیو ایئر کے نام پر کتنے خرافات نے جنم لے لیا ہے۔ آج مسلم قوم کے نوجوان، آج مذہب اسلام کا ماننے والا، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، آج ہیپی نیو ایئر کے نام پر نہ جانے کدھر کدھر جا کر کے شراب کے اڈے عام کر رہے ہیں، نہ جانے شراب کی بوتلیں لے کر کے وہ اپنی زبان کو کس طریقے سے وہ ناپاک کر رہے ہیں۔ لوگوں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زندگی عیش و عشرت میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی یوں ہی عیش و عشرت میں گزارنے کی خاطر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، آپ اس کی قدر کیجئے، اور زندگی کامیاب بنانے کی فکر کیجئے کہ یہ زندگی کیسے کامیاب ہوگی، اپنی زندگی کو ہم کامیاب کیسے کریں، آپ یہ فکر کر لیا کریں۔ اس لیے کہ لوگوں، چند دن کی زندگی ہے، یہ صحت آپ کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ جوانی آپ کی ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی، آپ کا یہ حسن و جمال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، آپ کی یہ دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ جاہ و جلال آپ کا ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ، اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ موت کا ذائقہ چکھ کر کے جاؤ گے تو قبر میں جب آپ کو اتارا جائے گا تو وہ انسان جو نرم نرم گدے میں سویا کرتا تھا، اس کے لیے بھی خالی خاک پر سونا پڑے گا، صرف آپ کو زمین پر لیٹنا پڑے گا، خاک کا بستر ہوگا، خاک کی چادر ہوگی، آپ تنے تنہا پڑے رہو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عیش و عشرت میں آپ زندگی نہ گزاریں، بلکہ
اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل آپ کرتے رہیں، خدا کی پاکی بیان کریں، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں، جو اللہ کا جو آرڈر ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، اس کے مطابق آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم نے تو خوف کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں ہے کہاں؟ کاش کہ اگر ہر مسلمان اپنے سینوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا فرما لے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان کو کتنا ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے سینوں میں کتنا ہونا چاہیے۔ آؤ چنانچہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز ہیں اور آپ کے ساتھی شیخ احمد الدین کرمانی، جو کرمان میں سفر میں آپ دونوں نکلے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ سے آپ دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک غار کے اندر ایک بزرگ جو ہے محو عبادت ہے، عبادت میں مشغول ہیں، آپ قریب گئے، آپ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پھر قریب جا کر کے آپ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ اتنے ضعیف کیوں ہو گئے ہیں، آپ اتنے دبلے پتلے کیوں ہیں؟ اس راز سے آپ نے آگاہی چاہی تو آپ نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا، غریب نواز نے ابھی سوال ابھی زبان پر لائے بھی نہیں تھے کہ اس درویش نے برجستہ جواب دیا کہ اے آنے والوں سنو، میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں، راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، آج میں اتنا دبلا پتلا کیسے ہو گیا ہوں؟ آپ نے بتانا شروع کیا، کہا ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب میں بڑا لہیم سہیم تھا، میری صحت بڑی اچھی تھی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دفعہ گھومنے کے لیے نکلا تھا، ہمارا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے، اس قبرستان کے قریب ہم سب دوست بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں ہو رہی تھی، انہی باتوں میں سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس سے سبھی دوست کہے لگانے لگے، اس میں سے میں بھی تھا، میں بھی کہا لگا کر کے ہنسنا شروع کر دیا۔ اتنے ہی میں غیب سے ایک قبر سے آواز آتی ہے، ایک قبر سے آواز نکلتی ہے، اے لوگو تم موت سے غافل کیوں ہو، قبر سے تم غافل کیوں ہو؟ تجھے پتا ہے کہ تجھے پھر ایک دن موت کا ذائقہ چکھ کر کے اس قبر میں آنا ہے، یہاں تجھے خاک کے بستر پر سونا پڑے گا، خاک کی چادر اوڑھنی پڑے گی، یہاں تیرا کوئی مونس اور کوئی غمخوار، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی ہے، میں نے دوستوں سے اجازت چاہی ہے اور فوراً میں جنگل کی اور اس غار میں آ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا ہوں۔ میں رات دن خدا کی یاد میں ڈوبا رہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا رہتا ہوں۔ مولا یہ ساری زندگی میں نے کس طرح گزاری مجھے پتا نہیں ہے، مگر جو آواز میرے دل نے سنا ہے، میرے کانوں نے سماعت کیا ہے، آج سے میں اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، مشغول ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی یاد میں اس جگہ مصروف ہو گیا اور 30 سال ہو گئے، 30 سال 40 سال گزر گئے کہ میں 40 سال سے اس جگہ پر محو عبادت ہوں، میں اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوں، خدا کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، 40 سال ہو گئے۔ اور اس بزرگ نے کہا کہ اے آنے والے درویشوں سنو کہ 40 سال ہو گئے مارے شرم کے میں نے آج تک نگاہ اٹھا کر کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہے، میں اس خوف سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کل یہ سوال کر لیا کہ اے میرے بندے یہ بتا تو کہا لگا کر کے کیوں ہنس رہا تھا، تیرے منہ سے ہنسی کیوں نکل رہی تھی، تو میں کل بروز قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بس اسی خوف سے میرا جسم پگھل کر کے ختم ہو گیا ہے، اسی ڈر سے میرا جسم پگھل کر کے ختم ہو گیا ہے، میری صحت ختم ہو گئی ہے، میں لاغر اور دبلا اور پتلا ہو گیا ہوں۔ کل میں بھی بڑا حسین و جمیل تھا، میں بھی بڑا جو ہے لہیم سہیم تھا، مگر میرے دل میں جیسے ہی خوف خداوندی آئی، میرے دل میں خدا کا خوف آیا ہے، اس دن سے میرا جسم پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ او لوگو خدا کی یاد سے غافل نہ رہنا، اللہ کی یاد سے غافل مت ہو، قبر کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اے میرے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہیپی نیو ایئر کے نام پر آپ اپنی زندگی کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام کی شریعت کا مذاق کیوں بنا رہے ہو؟ تم مسلمان ہو، مکمل مسلمان بن کر کے رہو۔ ہمارا کام نہیں ہے ہیپی نیو ایئر منانا، 1 جنوری منانا ہمارا کام نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اگر آپ کلمہ پڑھنے والے ہو، ایمان والے ہو، تو کم سے کم اللہ کا فرمان تو کم سے کم غور سے پڑھ لینا چاہیے۔ رب
رب تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو، اے نبی سے محبت کرنے والو، سن لو، مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقے پر، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ شیطان کا راستہ یہ ہے جو آپ اختیار کیے جا رہے ہو، آپ جس راستے پر چل پڑے ہو یہ شیطان کا راستہ ہے، اور یہ شیطان کا راستہ دشمن کا راستہ فرمایا ہے، اس لیے آپ دشمن کے راستے پر نہ چلو، اس راستے پر چلو جس راستے پر صحابہ چلتے رہے، اس راستے پر چلو جس پر غوث اعظم چلتے رہے، اس راستے پر چلو جس پہ غریب نواز چلتے رہے، اس راستے پر چلو جس پہ کل صحابہ چلتے رہے۔ آپ اس راستے پر چلو گے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی راہ پر مت چلو۔ یہ 1 جنوری کے موقع پر دیکھتے نہیں کہ مسلمان مرد تو مرد، عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں اور جھولا جپاٹی اٹھا کر کے جاتی ہیں اور نیا سال مناتی ہیں۔ آپ کی زندگی کا کتنا لمحہ، زندگی کے کتنے دن گزر گئے، آپ کی زندگی کے کچھ ایام بچے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 60 سالہ زندگی تھی تو 40 سالہ زندگی کٹ چکی ہے، 20 سالہ زندگی بچی ہے، تو اس میں ہم اللہ کی بندگی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل پڑھیں، بجائے عبادت و ریاضت کرنے کے آج لوگ عیاشی پر اتر آئے ہیں۔ آج ہیپی نیو ایئر کے نام پر آپ دیکھیں کہ نوجوان شراب کی بوتلیں لے جا کر کے شراب پی کر کے شام کو گھر آتے ہیں۔ میں سبھی نوجوانوں سے کہوں گا کہ میرے قوم کے سنی جیالے مسلمانوں، نوجوانوں، آپ حضرات ان برے کاموں سے، شیطانی کاموں سے آپ پرہیز کریں۔ اگر آپ نے پرہیز کیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، دنیا بھی آباد ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راہ پر اور جو اچھا راستہ ہے اس راستے پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق خیر رفیق عطا فرمائے۔